अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगी खैरियत से होंगी और बिल्कुल ठीक होंगी। तो चलें जी, आज हम बढ़ते हैं तिश्नगी यार की एपिसोड नंबर 3 की तरफ, जिसमें थोड़ा सा ज़िक्र हाल का होगा और कुछ माजी की बारे में बातें की जाएंगी। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। तिश्नगी यार एपिसोड नंबर 3। नूरपुर आज किसी अजीब हलचल में डूबा हुआ था। गांव की खामोश शाम में आज रंगीन बत्तियों, हल्की मौसीकी और लग्जरी गाड़ियों के शोर से रोशन थी। बरसों बाद आज सफ़ेद हवेली के मेन लॉन में इतनी बड़ी गैदरिंग रखी गई थी। सजे हुए लॉन में क्रिस्टल लाइट्स, गोल्डन चेयर्स और ताज़ा फूलों की खुशबू ने महफिल को किसी 5 स्टार इवेंट का रूप दे दिया था। मेहमान एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा तो रहे थे, मगर उनकी आंखों में अनजाने सवाल और पुरानी रकाबत की चिंगारियां अभी तक छुपी हुई थी। लाल हवेली के लोग जब अपनी ब्लैक SUVs से उतरे तो लम्हे भर को महफिल में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें एक साथ इन पर जमी थी, जैसे हर कोई ये देखना चाहता हो कि बरसों की दूरी और नफ़रत आज किस रंग में सामने आएगी। मर्दों के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहटें और औरतों के जेवरात की खनक महफिल को भले ही खुशनुमा बना रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि ये महफिल सिर्फ एक गेम है और इस गेम में कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। लेकिन ये जीत और हार किसके मुकद्दर में ठहरेगी ये तो वक्त बताएगा। नूरपुर की फ़िज़ाओं में आज अजीब सा तनाव था। सफ़ेद हवेली के लॉन में लगी रोशनियाँ, डेकोरेशन और महंगी खुशबुएँ बज़ाहिर तो एक परफेक्ट इवेंट का एहसास दिला रही थी, मगर जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे वो सब ये जानते थे कि ये सब कुछ सिर्फ एक फेस मास्क के सिवा कुछ भी नहीं है। महफिल में सबसे ज़्यादा नज़रें जिस चीज़ की मुंतसिर थी वो थी हूर खानज़ादा की एंट्री। जब वो पहले अपनी स्याह शिफॉन साड़ी और हल्के मेकअप के साथ लॉन में दाखिल हुई तो महफिल की रौनक लम्हे भर को रुक सी गई थी। इसकी पुरएतमाद चाल और आंखों की सख्ती और हल्की सी मुस्कुराहट ने सबको ये बावर करवा दिया था कि वो सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि इस महफिल का असल सेंटर है। यही तो है जिसके लिए ये आज की महफिल सजाई गई है। लाल हवेली के लोग एक दूसरे को देखते हुए दबी दबी आवाज़ में कह रहे थे, यही है खानज़ादा ख़ानदान का नया चेहरा। उसी लम्हे महफिल के दूसरे कोने में अरहम खानज़ादा दाखिल हुआ था, ब्लैक 3-पीस सूट, स्टाइलिश घड़ी और सर्द निगाहों के साथ। जैसे ही उसने हूर को देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे को एक चमक उभरी थी, मगर अगले ही पाल उसने अपना चेहरा संग दिल खामोशी के पर्दे में छुपा लिया था। उसको ये छुपाना ही था, उसको ये करना ही था। वो उसे ब्लैक साड़ी में देख पहले तो एकदम स्टिल हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी रिवेल साड़ी से झलकती उसकी कमर देखते तन बदन में भांबड़ जलने लगे थे। ब्लैक साड़ी जिसमें उसकी दूधिया सफ़ेद रंगत खिल रही थी, उसके सुनहरी बाल जिनको नीचे से कर्ल करके खुला छोड़ दिया गया था, और उसकी नीली आंखें जिनमें आज भर भर कर काजल लगाया गया था, शायद रत जगह के असरात को छुपाने के लिए। काजल की इस लकीर के पीछे से भी वो लाल डोरे दिखाई दे रहे थे। वो लोगों की इस पर उठती हुई नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिल कर रहा था इसे भरी महफिल से गायब करते, इसके वजूद के बखिए देड़ के रख दे, जिसकी वो यूं नुमाइश करवाकर कमीने लोगों की आंखों की राहत का सबब बन रही है। वो अपनी मुट्ठियों को भींचते कमर के पीछे कर गया था कि मुबादा वो उसकी फूलती वेन से अंदाज़ा ही न लगा ले कि इसके इस एक्ट से अरहम खानज़ादा को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इन आंखों को वो कभी न छुपा सका था जिनसे गुस्से की सुर्खी साफ झलक रही थी। वो उसकी लाल अंगारा होती आंखों में गुस्सा देखते गहरी हंसी थी। तो अरहम खानज़ादा का पहला दावा ही झूठा निकला। बड़ा कहता था कि फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी तरफ से बेशक स्कर्ट में घूमो या पैंट शर्ट में, अगर तुम यहाँ औरतों के दरमियान में बिकनी या फिर बगैर कपड़ों के घूमो, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई जब मेरे बाबा की लाश मेरे सामने आई थी। अरहम और खून की कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तुम मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरहम खानज़ादा के कहे गए अल्फाज जो वो पिछले साल से कह कर आया था आज भी अपने सीने में तीर की तरह पेवस्त घड़े हुए महसूस हो रहे थे। इतनी तजलील कहाँ बर्दाश्त हुई थी, वो भी इस हस्ती की ज़ुबानी जो दिल की मसनत पर बहुत ऊंचाई पर बैठा था। आंखें तो अब भी नम हुई थी और भी बहुत तेज़ी से हुई थी। वो तो इतनी बोल्ड नहीं थी, खुद को सेंध कर रखा था, खुद के साए से भी बचा कर रखा था। जानती थी कि खानज़ादे की अमानत है और एक खानज़ादा अपनी अमानत में रत्ती बराबर भी खयानत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन चूक हुई कहाँ से थी।
اس سے، وہ آج تک اس بات کو نہ جان سکی۔ وہ تو ہر بات سے بے خبر تھی۔ 1 سال پہلے حور خانزادہ کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہ ایجوکیشن پالیسی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے آنکھوں میں 2 ہی خواب تھے، ایک تو وہ جو بچپن ہی سے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، جو حقیقت ہونے کے باوجود بھی خواب کی طرح ہی لگتا تھا۔ وہ کوئی خواب تھا یا سراب، وہ یہ نہ جان سکی، لیکن وہ دیکھنے لگی تھی۔ لڑکپن کی دہلیز پر پیر رکھتے ہی ماں نے بتا دیا تھا کہ اس کی سوچوں اور چاہتوں پر کسی کے نام کے پہرے ہیں، لہٰذا وہ اپنی حیا اور عفت کی حفاظت خود سے بھی زیادہ کرے۔ اس کا دوسرا بڑا خواب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جا کر ایک ایسا تعلیمی نظام بنانا جہاں ہر طبقے اور ہر علاقے کا بچہ آزادی سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے، بنا کسی خرچے اور بنا کسی خطرے کے۔ لڑکوں سے زیادہ اس کا ارادہ لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کا تھا۔ آج کل کے اس فارورڈ دور میں بھی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بچیوں کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے کئی تحقیقی پروجیکٹس پر کام کیا جن میں لڑکیوں کی تعلیم، نصاب کی بہتری اور نئے لرننگ ماڈلز شامل تھے۔ کلاس میں جب بھی بحث ہوتی، حور اپنی مضبوط دلائل اور ورژن سے سب کو حیران کر دیتی۔ اس کے پروفیسر اکثر کہتے، حور تم میں صرف ایک اسکالر نہیں بلکہ ایک لیڈر چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ہارورڈ یونیورسٹی میں زندگی آسان نہیں تھی، سخت مقابلے، لمبی ریسرچرز اور تنہائی کے لمحے۔ کئی بار وہ تھک جاتی تھی، مگر پھر بھی جب اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنے خوابوں کی روشنی سے حوصلہ پاتی تو پھر کھڑی ہو جاتی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک بڑے لیکچر ہال میں پروفیسر رچرڈ ایڈسن اپنی کلاس کو سوال دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی ملک کا تعلیمی نظام بدلنے کا اختیار دیا جائے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، سکوت چھا گیا تھا۔ طلبہ سوچنے لگے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑے ہونے لگے تھے۔ کوئی کہتا ڈیجیٹل لرننگ، تو کوئی کہتا بہتر اساتذہ کی ٹریننگ، اور کوئی کہتا کہ کوئی فنڈنگ کی بات کرتا تھا۔ جب پروفیسر نے حور خانزادہ کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون اور مگر پر اعتماد لہجے میں کھڑی ہو کر بولی تھی، میں سب سے پہلے تعلیم کو سماجی انصاف کا حصہ بناؤں گی۔ جب تک تعلیم امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے کو کم نہیں کرے گی، کوئی بھی پالیسی دیر پا نہیں ہوگی۔ کلاس روم میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پروفیسر مسکرا کر بولے تھے، دیٹس اے ویژن، ناٹ جسٹ این آنسر۔ حور کا فائنل ریسرچ پروجیکٹ چل رہا تھا، بریکنگ بیریئرز، دا فیوچر آف گرلز ایجوکیشن ان رورل ساؤتھ ایشیا۔ اس نے پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی حقیقی کہانیاں اور ڈیٹا اور انٹرویوز پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی تھی۔ اس میں اس نے نہ صرف مسائل دکھائے تھے بلکہ ایسے ماڈلز بھی پیش کیے تھے جو کم بجٹ میں زیادہ اثر ڈال سکتے تھے۔ وہ اس منحوس دن کو چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی جس دن اس کا مان، اس کے خواب، اس کی حسرتیں بڑی بے دردی سے وہ انسان پیروں تلے روند کر چلا گیا تھا اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ بڑا ظالم نکلا تھا وہ خانزادہ۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، خانزادہ کبھی بھی اپنی منگ، اپنی عزت کو نہیں چھوڑتا، اور میں تو اس کی بیوی ہوں، مجھے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ اسے چھوڑ آیا تھا، اسے بے دردی سے توڑ کر چھوڑ آیا تھا۔ وہ بے یقین ہوئی تھی، وہ ریزہ ریزہ ہوئی تھی، اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اس دن ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں ملک کے مختلف ممالک سے لوگ شریک ہوئے تھے۔ ہال میں چمکتی روشنی، کرسٹل گلاسز کی ٹھن ٹھن اور ہلکی میوزک کی مدھم دھڑکن۔ حور خانزادہ اپنے پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، لبوں پر کانفیڈنٹ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں سلائیڈز کی فائل تھی۔ ایڈم کین اس کی بات پر ہنس رہا تھا اور باقی ریسرچرز بھی متوجہ ہوئے تھے۔ دور کھڑا ارحم خانزادہ اپنی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، اور سوٹ کی جیب میں ہاتھ، چہرے پر وہی کمال کا غرور، آنکھوں میں بھڑکتا ہوا ایک طوفان تھا جو پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا یا کتنی آرزوؤں اور امیدوں کو کچل کے رکھے گا۔ ہال کی روشنیاں مدھم ہوئیں، ایک لمحے کے سکوت کے بعد اسٹیج کی لائٹس یکدم روشن ہوئیں اور پردے کے پیچھے سے وہ نکلی، حور خانزادہ۔ وہ ڈسٹی پنک کلر کی لمبی قمیض اور وائٹ سٹریٹ پینٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے کندھوں پر ہلکا سا لیونڈر سلک سکارف ڈھیلا سا گرا ہوا تھا جو چلنے کے ساتھ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ہلکی چاپ کانفرنس ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ پر اعتماد ہو چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے بال نرم کرلز میں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو سب کو لگا جیسے محض ایک طالبہ نہیں بلکہ اپنی قوم کی کوئی نمائندہ بن کر کھڑی ہے۔ آنکھوں میں اعتماد، ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ اور چہرے پر وہ نرمی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ سامعین لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے تھے، پھر یکدم پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔
कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बाद दीगरें चमकने लगी थी। हर आंख इस समत जमी थी जहां डस्टी पिंक और लेवेंडर का हसीन इम्तिजाज एक तारीख रकम करने को तैयार खड़ा था। वो स्टेज के वस्त में जाकर माइक के सामने रुकी। एक पल के लिए उसने हाल पर निगाह डाली, जैसे अपने वतन के लाखों बच्चों की खामोश दुआएं अपने अंदर समेट रही हो। फिर उसने सांस भरी और पहली सतर अदा की। मोहतरम हाजरीन, मैं आज यहाँ पर सिर्फ़ एक तालबा नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेटी के तौर पर खड़ी हूँ। एक ऐसी धरती की बेटी जहाँ हिम्मत, कुर्बानी और सलाहियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी सलाहियत के पीछे एक तल्ख हकीकत भी छुपी है। पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चियाँ तालीम के हक़ से महरूम हैं। मेरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इनमें अक्सरियत लड़कियों की है। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची थरपारकर के रेगिस्तान में नंगे पाँव मीलों का सफ़र तय करती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस ख्वाब के लिए कि वो एक क्लासरूम में बैठ सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे कहा जाता है तालीम तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? क्यों सिर्फ़ इसलिए कि वो एक लड़की है? क्योंकि मुआशरा समझता है कि उसका असल मकाम चार दीवारी है, किताबों के साथ नहीं। लेकिन मैं यहाँ खड़ी होकर एक ऐलान करना चाहती हूँ। जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ उसकी ज़िंदगी को नहीं बदलते, बल्कि आप एक पूरी नस्ल की तकदीर को बदल देते हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ शादी ही नहीं करती बल्कि बेहतर मुस्तकबिल बनाती है, अपने बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी देती है, अपने ख़ानदान का सहारा बनती है। तालीम कोई खैरात नहीं, तालीम कोई बख्शिश नहीं, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। मैं आज आपको सिर्फ अदाद शुमार नहीं दे रही, मैं इन सब लड़कियों की आवाज़ बनकर बोल रही हूँ जिन्होंने कभी कोई टूटी हुई पेंसिल हाथ में पकड़ी, जिन्होंने कभी ख्वाब देखा कि वो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, या शायद एक दिन वो यहाँ मेरी जगह आकर खड़ी होंगी और मेरी ही तरह बोलेंगी। अगर इंसान मरीख पर रॉकेट भेज सकता है, अगर हम बादलों को छूती हुई इमारतें बना सकते हैं, तो क्या हम हर बच्ची के लिए एक स्कूल नहीं बना सकते? मेरा ख्वाब बिल्कुल वाज़िया है, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ किसी लड़की को शादी और साइंस के दरमियान इंतखाब ना करना पड़े, जहाँ किसी बच्ची का ख्वाब सिर्फ इसलिए ना टूटे कि वो लड़की है, जहाँ हर बच्ची जानती हो कि मेरे पर उड़ने के लिए हैं। तकरीर ख़त्म हुई, खाल खड़ा होकर तालियों से गूंज उठा। लोग हूर के गिर्द जमा हुए थे, कोई मुबारकबाद दे रहा था तो कोई तस्वीरें बनवाना चाहता था। प्रोफेसर एडम कैन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे, यू आर द फेमिनल हूर, दिस वाज हिस्ट्री। हूर ने शुक्रिया के साथ मुस्कुराकर सर झुका दिया, लेकिन दूर खड़ा अरहम खानज़ादा ये सब देख रहा था। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ बंद थीं, आंखों में भड़कते हुए शोले थे। वो उसके नज़दीक जाते उसका हाथ पकड़कर सबके बीच में से उसे खींचते हुए वहाँ से निकलता चला गया, और वो भी उसके साथ एक कटी डाल की तरह घिसटती चली जा रही थी। वो तो उसे यहाँ देखकर ही सकते में जा चुकी थी, तो रिएक्ट क्या करती? इसकी कज़न जो पाकिस्तान में रहती थी, वो अक्सर से अरहम खानज़ादा की तस्वीरें भेजती और तंग करती रहती थी। हूर खानज़ादा चूँकि बहुत मिलनसार और खुश इखलाक लड़की थी, तो उसकी बहुत जल्द सबसे दोस्ती हो जाया करती थी। सो इसी तरह उसकी पाकिस्तान में भी बहुत सी दोस्तें बन चुकी थी। जो लोग प्रदेश में रह रहे होते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा मोहब्बत, दोस्ती और तवज्जो, आई मीन लव एंड केयर के तरसे हुए होते हैं। वहाँ रहकर अपनों की याद कुछ ज़्यादा ही आती है। वो जब प्रदेश में होते हैं तो उनका दिल करता है कि उनके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब उनसे बात करें, हर खुशी हर गम उनसे शेयर करें, उन्हें अपने घर के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में बताएं और अपने मुल्क के बारे में बताएं। इस तरह वो लोग भी अपने वतन की मिट्टी से जुड़े रहते हैं। इस तरह की बातें सुनकर उन्हें यूँ महसूस होता है कि वो लोग भी इस वक्त अपने वतन में हैं, सबके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। इस वक्त इस परदेसी का दिल करता है कि उड़कर अपने वतन, अपने अपनों के बीच पहुंच जाए ताकि इन खूबसूरत लम्हों को महसूस कर सके। हूर खानज़ादा और उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी, तभी तो वो अपने वतन में ना होते हुए भी उस वतन की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी। तभी तो वो उस जालिम शहानज़ादे के बारे में, इसकी पसंद नापसंद, हर चीज़ के बारे में सब जानती थी। कुछ बातें उसे उसकी माँ ने बताई थी और बाकी की जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी नंद ने बताई थी। वो चोरी चोरी जब भी हवेली में कोई भी मौजूद ना होता था उसे कॉल कर लिया करती थी। महफिश हानिम भी कभी अपनी माँ से कट कर नहीं रही थी, दोनों की स्काइप पर बात हो जाती थी। और इस सब में सबसे बड़ा किरदार महफिश हानिम के सबसे छोटे और लाडले भाई का था।
وہ جب جب پاکستان میں ہوتا تھا تو ان دونوں کی بات کروا دیا کرتا تھا۔ نوشین خانزادہ نہایت سلجھی ہوئی بہت خوش اخلاق چلبلی سی لڑکی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اسے جاسوسی کا بہت شوق تھا۔ اسے اگر کسی چھوٹی سی بات کی بھنک بھی لگ جاتی تھی تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی تھی، جب تک اصل تک نہ پہنچ جاتی تھی تب تک پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اور یہاں تو بات ہی اتنی بڑی تھی جس کے گواہ نہ صرف اس گاؤں والے تھے بلکہ ساری کائنات ان کی محبت کی گواہ تھی، تو وہ کیسے اس بارے میں نہ جان سکتی تھی۔ وہ اس سے اکثر ارحم خانزادہ کے بارے میں بات کرتی، اس کی تصویریں وغیرہ بھیجتی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ بنے کمرے میں لیے داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ اس ظالم نے پھر سے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، وہی ایک لمحہ تھا جو اس کے دل نے اسے اس کی اصل پہچان کروا دی تھی۔ دل نے پسلیوں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا تھا۔ اس لمحے یہ الہام ہوا تھا کہ محبت تو ابھی اپنی جگہ قائم ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ پر۔ تب اسے محسوس ہوا تھا یہ تو ایک غلط فہمی تھی کہ محبت نہیں رہی، بھلا محبت بھی کبھی ختم ہوا کرتی ہے؟ اور اگر ختم ہو جائے تو پھر وہ محبت کہاں جناب، وہ تو دل لگی ہوئی نا، یا پھر سمجھوتا، اور سمجھوتوں میں وقت گزارا جاتا ہے، زندگی نہیں جی جاتی۔ زندگی تو وہ ہوتی ہے جسے آپ اپنے محبوب کے پہلو میں گزارتے ہیں، کبھی اس کی سرگوشیاں سنتے تو کبھی اس کی شدتیں سہتے، جو درد تو بہت دیتی ہیں لیکن اس میں بھی ایک سکون ہوتا ہے، اور وہ سکون اس بات کا کہ جسے رب العزت نے تمہارے دل کا مکین بنایا ہے، اسے تمہارا محرم، تمہارا محافظ بھی بنا دیا ہے، جس کے بارے میں سوچنے سے گناہ نہیں ملتا بلکہ ثواب ملتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی ملتا ہے۔ ارحم نے حور کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اس کی سانسیں اس کے گال سے ٹکراتی تھیں، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کر رہی تھیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہنس کم جہاں پاک، مگر دیدار یار نے بتایا کہ عشق کی شدت کیا ہے۔ اور تیری یاد جو میری دھڑکنوں میں بسی ہے، ہر پل ہر سانس بس تیرے نام کی صدا ہی گونجتی ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب گھمبیر سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں کے درمیان دبا گیا تھا، اور وہ اس کی اس حرکت پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ حور کے بال اس کے ہونٹوں کے چھوٹے چھوٹے لمس سے ہل رہے تھے، اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ سے اس کے بازوؤں پر، کندھے پر اور پیچھے کے حصے کو چھو رہی تھی، جیسے ہر لمس میں محبت اور سکون کا احساس چھپا ہو۔ ارحم نے آہستہ آہستہ سے اس کی گردن کے پاس لپٹ کر ایک اور سرگوشی کی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہنس کم جہاں پاک صاحب، مگر تیری ایک نظر نے بدل دیا ہر لمحہ میرا۔ وہ اس کے حسن میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن اس کا حسین چہرہ اسے اپنا قیدی بنا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی نیلی آنکھوں کی سرخی میں، جس میں درد اور ہجر کی تکلیف واضح نظر آ رہی تھی، جسے اس نے کاجل کی لکیر سے چھپانے کی کوشش بھی کی تھی، وہ اس میں ڈوب رہا تھا اور بہت گہرائی تک ڈوب رہا تھا۔ وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو، جن پر لپ گلوز لگا کر ہلکی سی چمک دی گئی تھی، انہیں دیکھ کر وہ بہک رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑا تھا اس نے، کہ شاید یہ پنک لپ گلوز اسے بہکا رہا تھا، یہ نہ ہو تو وہ شاید بچ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ وہ جتنا رگڑ رہا تھا وہ اتنا ہی بڑھ رہا تھا، لیکن یہ اس کی کم بختی تھی کہ وہ انہیں جتنی شدت سے رگڑ رہا تھا وہ اتنے ہی لال ہو رہے تھے۔ وہ اس کے بازوؤں میں بے بس کھڑی ہونکوں کی طرح اسے ایک ٹک دیکھے ہی جا رہی تھی۔ وہ جب محبوب آپ کے سامنے ہو نا تو پھر کچھ نظر بھی نہیں آتا اور نہ ہی کسی بات کا احساس باقی رہتا ہے۔ تبھی تو وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے تک باہر اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع میں کھڑی پورے اعتماد انداز کے ساتھ اتنی ہارڈ تقریر کر کے آئی تھی، اور ابھی وہ اس وقت کتنی بے بس کھڑی تھی، اس کی دوستیں اگر دیکھ لیتی تو غش کھا کر وہیں پر دم توڑ دیتی۔ اور یہی وہ ایک لمحہ تھا جس سے وہ بچ نکلنا چاہتا تھا، لیکن کم بخت دل نے ضد باندھی تو دماغ نے بھی دغا کیا اور وہ بہکتا چلا گیا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے بہک چکا تھا۔ وہ کم بخت ہونٹ جن کا قدرتی رنگ ہی پنک تھا اور وہ اس ظالم کے ظلم سے اب لال سرخ ہوتے اسے بہکا چکے تھے۔ ارحم خانزادہ کے یہ بہکنا حور خانزادہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔
اسے اب اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی، تو وہ اس کے کندھوں پر مکے مارتے اسے ہوش دلانے لگی، لیکن وہ تو جیسے صدیوں کی مسافت کا تھکا اور پیاسا جسے آج ہی ساری پیاس بجھانی تھی، لیکن وہ کم وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو تشنگی یار کی وہ آگ ہے کہ جس میں وہ جتنا سیراب ہونے کی کوشش کرے گا اس کی پیاس اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور یہیں سے شروع ہوگی اس کی اصل بربادی۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو ایک گناہ وہ کرنے والا تھا جس کا کفارہ وہ شاید اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکے گا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکوں کا تو نہیں ہوا تھا اثر اس پر، لیکن فون کی ایک گھنٹی نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا، جس کو اس نے اسپیشلی ایسے موقع کے لیے رکھا تھا جب کبھی تیز آوازوں میں موبائل فون کی گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے تو اس کو اس سیل فون پر کال کی جا سکے۔ اس کا یہ خاص نمبر اس کے ایک خاص چیلے کے پاس ہی موجود تھا، جسے وہ اپنے ساتھ یہاں لا کر شاید نہیں بلکہ یقیناً بھول چکا تھا۔ بھائی حسن اور عشق ایسی ہی چیز ہے کہ وہ سب کچھ بھلا دیتی ہے، پھر چاہے وہ جگری دوست ہو یا پھر کوئی بھی عزیز۔ وہ اس سے الگ ہوتے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے بدمزگی کے ساتھ کان سے لگاتے بولا، نہیں دھاڑا تھا، کیا تکلیف ہے، صبر نہیں ہوتا آپ سے؟ آ رہا ہوں۔ اس کی دھاڑ پر وہ کانپی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جو اس کے سینے میں منہ چھپائے تیز تیز سانسیں لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ کیا اس کے رب نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں اور رحم ڈال دیا ہے اس ظالم کے دل میں؟ کیا مراد بھر آئی ہے اس کی؟ کیا وہ پیا من بھاگ گئی ہے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھے روح تک پرسکون ہو رہی تھی کہ اچانک اس کے دھاڑنے پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو سنبھلو بی بی، ابھی تو دوسرا جھٹکا باقی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ اسے ایک جھٹکے سے دور کر گیا تھا، ایسے جیسے کہ وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ تان بھان سی لڑکی اس کے ایک جھٹکے سے زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ اس کا چہرہ زمین پر لگا تو ہونٹوں اور گالوں کی تکلیف بھی بڑی تھی۔ وہ مارے ہجل اور شرمندگی سے اپنا سر نہ اٹھا سکی تھی۔ اس نے اپنی طلب پوری کی، پھر اسے دھتکار دیا جیسے کبھی اس کا وجود اہم ہی نہ تھا۔ دل کے زخم گہرے کر کے وہ خاموشی کے سائے میں چلا گیا اور اس کے اندر ایک خالی پن چھوڑ گیا جو لمحوں میں بھی بھر نہ سکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی ذلیل لڑکی؟ اس کے منہ سے الفاظ نہیں لاوا نکل رہا تھا جو حور خانزادہ کی روح تک فنا کرنے والا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی سانس اس کی تلخ باتوں سے جل رہی تھی۔ نزدیک تو آپ آئے تھے، مجھے کھینچ کر بھی آپ ہی یہاں لائے تھے اور مجھے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ لاتا تو کیا تمہیں وہیں مزے کرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ وہ کیسے تمہیں چھو رہا تھا؟ اس نے تمہیں کہاں کہاں چھوا ہے اور کہاں کہاں ہاتھ لگایا ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں کیسے کیسے چھوا ہے؟ مزہ تو تمہیں بہت آیا ہوگا نا؟ وہ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا یا جل رہا تھا پتہ نہیں۔ اس کے ہر جملے نے میری روح کو دہلا دیا تھا اماں۔ مجھے اس کے الفاظ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے کانٹے میرے دل کے ہر گوشے میں چبو رہا ہو، اور ان کی چبھن ایسی جیسے کسی زہریلے ناگ کا ڈنک لیکن جان نہ نکلے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بند اپنی دائمہ کو بتا رہی تھی جنہوں نے اسے پالا تھا، جو اس کی محبت کی اس کی بے چینیوں کی گواہ تھی۔ وہ اگر اپنی سگی ماں کو یہ سب بتاتی تو وہ شاید اگلا سانس ہی نہ لے پاتی۔ بولو، جواب دو، بولتی کیوں نہیں؟ اپنی زمین چھوڑ کر وہاں کی تہذیب بھی بھول گئی ہو کیا؟ ڈریسنگ دیکھی ہے اپنی اور حلیہ دیکھو اپنا۔ چادر کدھر ہے تمہاری؟ تم ہر روز ایسے ہی بے پردہ سب کے سامنے اپنے وجود کی رعنائیاں دکھاتے کتنوں کو پاگل بناتے اپنے پیچھے لگائے رکھتی ہو۔ وہ اب بہتے آنسوؤں سے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں پہن رکھا تھا اور سکارف بھی تو تھا گلے میں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں ایسے زہر کی طرح اتر رہے تھے، ہر لفظ میری ذات کی دیواروں کو توڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حور خانزادہ کہ تم بہت خوبصورت ہو تو میں تمہارے قدموں میں بچھ جاؤں گا، سب بھلا کر تمہارے حسن کے جال میں پھنس جاؤں گا اور اپنے باپ کی قاتلہ کو معاف کر دوں گا؟ تمہارا یہ سفید گلابیاں بکھیرتا چہرہ، اس پر میں اگر تیزاب پھینک کر جلا دوں تو کیا ہوگا؟ تمہارے یہ گلابی ہونٹ جو میرے ذرا سے چھونے سے خون چھلکانے لگے ہیں، میں اگر دانتوں کے نیچے انہیں کچل کر انہیں چہرے سے ہی مٹا دوں تو کیا ہوگا؟ اور تمہارے یہ خوبصورت گولڈن سونے کی تاروں جیسے بال، میں اگر ان کو لائٹر سے جلا دوں تو
اس کا ہر لفظ، ہر جملہ جیسے تیزاب کی مانند جو میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ اماں میں وہاں کھڑی سن رہی تھی۔ کتنی ڈھیر ثابت ہوئی نا میں۔ اس کی زبان کے زہر نے میری ہمت اور میری خود اعتمادی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی میں ملا دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بدصورت عورت ہو جسے اس کا شوہر منہ تک نہیں لگاتا۔ یہ الفاظ وہ کہہ رہا تھا جو اس کے منہ ایسا لگا تھا کہ جیسے صدیوں کا کوئی پیاسا سا تھا اور صحرا میں بھٹکتے شہد جیسے میٹھے جھرنے تک پہنچ چکا تھا، اور اس جھرنے کو منہ لگائے وہ اس سے سیراب ہو رہا تھا، اس سے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ویسے ان سالوں میں کتنے مردوں، اس کے باقی کے الفاظ زیان خانزادہ نے اس کے دانت توڑتے ہوئے روکے تھے۔ میں وہاں کھڑی تھی اماں، لیکن اس کا ہر لفظ مجھے مٹی میں دبائے جا رہا تھا اور میں صرف اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں دیکھ رہی تھی۔ سمیٹنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بتا رہی تھی اور امینہ خانم اسے بازوؤں میں بھرے روتے ہوئے سن بھی رہی تھی اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اسے تسلیاں بھی دے رہی تھی۔ اور باہر کھڑا ایک سایہ یہ سب سنتے خود کو ہی بددعائیں دینے لگا تھا۔ جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی زخمی کر لی تھی۔ کسی بہت اپنے کے سر کی کھائی قسم تھی پوری کیسے نہ کی جاتی۔ وہ دونوں اس وقت سفید حویلی کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آج بھی ایک کی آنکھوں میں درد اور پچھتاوے کی نمی تھی اور ایک کے چہرے پر سرد پن تھا۔ کچی عمر کا پیار تھا جو بہت بڑا درد دے رہا تھا۔ یہ کچی عمر کی محبتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ یہ جلا کر راکھ تو کر سکتی ہیں لیکن آزادی اور چین سے جینے نہیں دیتی۔ اور کچی عمر کی محبتوں نے ان دونوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ تو چلیں جی، آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو بتائیں جی تشنگی یار کی یہ جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دیا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔